جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی جی دعائیں۔ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ، ظرفشہ میم اور گلشن زہرا میم، ہنا جی میم آپ جی ٹھیک ہیں؟ فاطمہ زہرا، اللہ کا نسرین میم، شکر ہے۔ جی نکھت آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم، مونس فاطمہ، شمشاد میم، شیشمہ میم، رفت فاطمہ اور رئیس، آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی ساحل، جوہر، علی عباس، وسیم اور افنان آپ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی آج ابن مریم کی پیدائش کو 2022 سال مکمل ہو گئے۔ 2023واں سال جناب عیسیٰ کی پیدائش کا شروع ہوا ہے۔ اس نئے سال کی آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت مبارک ہو، آپ کو جی بھی مبارک ہو۔ آپ کو بھی وہ ابن مریم یعنی جناب عیسیٰ، ان کی ولادت کو آج 2022 سال مکمل ہو گئے، لہٰذا آج ان کی پیدائش کا 2023واں سال آغاز ہوا ہے۔ اس کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا کروں کہ خداوند عالم ہم سب کے لیے یہ سال پر برکتوں والا، پرسکون، پر اطمینان، پر آسائش والا سال ہو، ہر مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ حالانکہ میں نے پر اطمینان کہہ دیا، اطمینان اور آسائش میں یہی فرق ہے۔ آسائش جو ہوتی ہے وہ دنیاوی اچھا کھانا پینا، اچھا رہنا سہنا، یہ سب آسائش میں آتا ہے، لیکن اطمینان قلب میں آتا ہے۔ جی ممکن ہے کہ دنیا والوں کے پاس خوب آسائش ہوں لیکن اطمینان نہ ہو۔ کتنے دولت مند ایسے ہیں جتنی ساری دنیاوی آسائش ان کے پاس ہیں لیکن آرامش و اطمینان ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن پہ ظاہری طور پر یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ان کے ہاں سکون و اطمینان ہے۔ لہذا خداوند عالم سے دعا کروں کہ وہ ہمیں آسائش بھی اور آرامش بھی عطا فرمائے انشاءاللہ، سکون و اطمینان۔ ٹھیک ہے، آئیے ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں تیسرے درس میں چل رہی تھی۔ وہ آداب، وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں جو استاد اور شاگرد دونوں کو رعایت کرنی چاہیے۔ علماء اخلاق نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے فرائض، فریضوں کو، ذمہ داریوں کو۔ کچھ فریضے اور ذمہ داریاں وہ ہیں جو استاد اور شاگرد دونوں میں ہونی چاہیے، دونوں کو رعایت کرنی چاہیے۔ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں وہ ہیں جو شاگرد کو، کچھ وہ ہیں جو استاد کو رعایت کرنی چاہیے۔ تو ہماری ابھی کون سی والی چل رہی تھی؟ جی ابھی ہماری دونوں والی چل رہی تھی، ابھی دونوں والی چل رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ حفیظہ و فریضہ عربی والے میں جوائن ہونے آئی تھیں یا غلط جوائن ہو گئی ہیں؟ وہ ابتدائیہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے، وہ مقدماتی والا لنک ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں اگر ابھی مل صاحب نہیں آئے ہوں گے دیکھنا، یاسین صاحب آ گئے کیا؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی جو فرائض اور ذمہ داریاں استاد اور شاگرد دونوں کو رعایت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ کہاں تک پہنچی تھی بات خلوص نیت تک پہنچی تھی۔ استاد ہو چاہے شاگرد، دونوں کے اندر نیت ان کی خالص ہونی چاہیے، قربتاً اللہ ہونی چاہیے، دنیاوی کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے لالچ ان کی نگاہوں میں کہ میں اتنا کما لوں گا اور میں اتنا میرے پاس نوٹ آ جائے گا، میں تو اتنا پیسہ لوں گا، نہیں۔ ٹھیک ہے وہ انسان کی مادیات بھی ہو جاتی ہیں پوری، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں آئے بھی جی۔ لہذا نیت کا خالص ہونا تو ہر عمل میں تاکید کی گئی ہے، ہر عمل میں تاکید کی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
جی جی ہر کام میں نیت خالص ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے انجام دے رہے ہیں اور کیوں انجام دے رہے ہیں یہ کام. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب خوش ہوں گے یا فلاں لوگ آ رہے ہیں وہ خوش ہوں گے, انہیں اچھا لگے گا, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو خود محتاج لوگ ہیں, یہ تو خود محتاج لوگ ہیں کہ ہر چیز چاہے جتنی ان کے پاس دولت تو ختم ہو جانی ہے ایک دن, تو ان سے ہمیں کیا بھلا ہوگا. تو ہمیں کام اس کے لیے انجام دینا چاہیے نا, کہ اگر ہم اس کے لیے کام انجام دیں تو اس کام کا صلہ ہمیشہ باقی رہے گا اور ہمیں آخرت میں اس کا ڈبل یا 10 گنا یا 100 گنا ہو کے ملے گا. جی لہذا ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. وہیں پر بات چل رہی تھی خلوص کے بارے میں. اسی طرح خداوند عالم نے اللہ سے قرب اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے توحید اور خلوص نیت کی شرط لگائی ہے. پڑھا تھا کل آخر میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, عمل صالح خلوص نیت کے ساتھ, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. لہذا تعلیم کے بارے میں ہر شخص کو اپنے مقصد اور نیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے. خدا کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے مد نظر نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف دین خدا کی خدمت کے لیے قدم اٹھائے, اور اگر خدا نخواستہ خدا کا خیال دل سے نکل گیا تو پھر اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, بلکہ اس کو سخت عذاب برداشت کرنا پڑے گا. جی اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو دنیاوی کسی مادی لالچ میں حاصل کیا گیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی تو کر دیا کیجئے. بہت صحیح, کوئی نہیں کرے گا. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل. من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ, جس علم سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے, اس کو من تعلم علما, جو کوئی علم کو سیکھے. کون سے علم کو؟ وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اس علم کو من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه, اس کو نہ سیکھے. وہ علم کو سیکھے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کر وہ اس علم کو نہ سیکھے. لا يتعلم الا ليصيب به عرضا في الدنيا, یعنی جس علم سے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اگر کوئی شخص اسے دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرے, علم کو دنیاوی کسی مقصد کے لیے کہ میں کماؤں گا نہیں, میں پڑھوں گا, پڑھ کے میری سرکاری جاب ہوگی, اتنی تنخواہ ملے گی, اور اس کے علاوہ میں سائڈ سے بھی یہ کام کرتا رہوں گا, مثلا ڈاکٹر بن جاؤں گا اور بھائی ایک آپریشن کے میں اتنا پیسہ لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی آقا. جی تو اگر کوئی انسان دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے, وہ علم جس سے خدا کی رضا حاصل ہونی چاہیے تھی, اس سے یہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے حاصل کرے, تو قیامت میں جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا. لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ, تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سیکھ سکے گا. بھئی علم کوئی سا بھی ہو, ہمیں کس لیے سیکھنا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے, اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے. دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بندگان خدا کی خدمت کروں, ضرورت مندوں کے کام آؤں, جی یہ کروں, یہ ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. لیکن یہ نہ کر کے انسان جیسا آج کل چل رہا ہے یہ کرنے لگے, جیسا کہ آج کل پوری دنیا نے سازش ہی کہیے, ایک سازش کے تحت تعلیم کو بزنس بنا دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے تعلیم کا. اب ایک انسان اگر وہ ڈاکٹری اسے سیکھنی ہے, پڑھنی ہے, تو کروڑوں روپے خرچ کرے وہ, تو اس کے دل میں کیا رہتا ہے کہ یار میں کروڑوں خرچ کرے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے, تو اربوں کماؤں گا اب میں. وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کا نچوڑے گا, وہ دوسرے لوگوں کو, غریبوں کو بھی نچوڑے گا. یہ
بزنس کرے گا وہ ایسا ہی ہے. جب تعلیم کو اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے پوری دنیا نے، جو سب سے آسان ہونی چاہیے تھی چیزیں، تعلیم اور جی ڈاکٹری، یہ چیزیں جو سب سے زیادہ سستی فری ہونی چاہیے تھی، وہ آج دنیا والوں نے اتنی مہنگی کر دی. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر اتنا مہنگا کوئی سیکھے گا تو لوگوں کے دل میں کیا نیت رہتی ہے؟ پھر خلوص نیت نہیں رہتی، نیت خالص نہیں رہتی، پھر وہ دنیا کے بارے میں ہی سوچتا ہے. لیکن ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ، ہمیں ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، من تعلم علما لغیر اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم سیکھے، غیر خدا کے لیے علم حاصل کرے، وہ اراد بہ غیر اللہ، اور اس سے اللہ کے علاوہ کا قصد کرے، خدا کے علاوہ کوئی اور ہدف ہو، تو کیا ہوگا؟ فَلْيَنَبَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی آگا. آگ بھر دی جائے گی. اسی طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیمارع بہ العلماء. اور بہت سے لوگ پتہ ہے علم حاصل کس لیے کرتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں علم حاصل کروں گا، پڑھوں گا، تاکہ جو اور لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو ذلیل کروں گا، میں ان سے مقابلہ کر کے دیکھوں گا کہ تم نے کیا حاصل کیا اور میں نے کیا. تو یہ من طلب العلم، جو کوئی بھی علم حاصل کرے تاکہ وہ علماء کا مقابلہ کرے، علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا جاہلوں کے سامنے فخر اور مباحات کرے کہ میں جاہلوں کے سامنے فخر کروں گا، دیکھو میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، تم تو جاہل ہو. تو کیا ہوگا؟ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور وہ یہ علم حاصل کرے تاکہ یہ سوچ کے کہ وہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے عاشق ہو جائیں، مجھے ماننے لگیں. تو کیا ہوگا؟ اَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، اسے اللہ جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ اسے جی دیکھیے نیتیں آج کل آپ دیکھیے جو حدیثوں میں آ رہا ہے، آج کل یہی نیتیں ہیں لوگوں کی یا نہیں؟ جی آج کل یہی نیتیں ہیں نا. کوئی علم حاصل کر رہا ہے تاکہ میں دنیا والے مجھے دیکھے، بھائی کیا پڑھا لکھا انسان ہے، میں پڑھے لکھوں سے مقابلہ، اب جاہلوں پہ میں برتری دکھاؤں گا، جی پیسہ کماؤں گا. یہ دنیا ہی مقصد رہ گئی ہے، جبکہ یہ سیدھا ہر روایت میں ایسے کام کے لیے کیا ہے؟ ایسے علم حاصل، ایسے علم کے بارے میں کیا ہے؟ جہنم. ایک دوسری حدیث کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، علم حاصل مت کرو، اس نیت سے علم حاصل نہ کرو کہ لتماروا السفهاء، کہ تم جاہلوں سے کے سامنے فخر و مباحات کرو، فخر کرو، ان کے سامنے اکڑ دکھاؤ، اس لیے علم حاصل نہ کرو. وَتُجَادِلُوا بِهِ الْعُلَمَاء، اس نیت سے علم حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے علماء سے بحث و مباحثہ کرو، ان سے مقابلہ کرو. وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، اور اس لیے نیت سے علم حاصل نہ کرو کہ لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں، لوگ تمہیں گرویدہ ہو جائیں، اس لیے علم حاصل نہ کرو. وَابْتَغُوا بِقَوْلِكُمْ، بلکہ اپنی زبان سے اور بیان کے ذریعے اس چیز کو وابتغوا، تلاش کرو، عند اللہ، جی جو خداوند عالم کے نزدیک موجود ہے وہ چیز تلاش کرو جو اللہ کے نزدیک ہے. اللہ کے نزدیک اجر و ثواب ہے، آپ کے ایک نیک عمل کی 10 برابر ہے، 100 برابر ہے بدلہ. اس لیے علم کرو، تلاش کرو، نہ یہ کہ لوگوں کو اوپر فخر و مباحات کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا ہے. کیوں اس چیز کے لیے کیوں حاصل کریں جو اللہ کے پاس ہے، وہ کیوں تلاش کریں؟ فَإِنَّهُ يَدُومُ وَيَبْقَى، اللہ ہی کے پاس جو چیز ہے وہی دائمی اور ہمیشہ کی ہے، وہ یبقى باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. اب لوگوں کو کب تک گرویدہ بنا لیں گے آپ؟ جاہلوں پہ کب تک فخر و مباحات کر لیں گے؟ لہذا اس چیز کے لیے علم حاصل کیجئے
جو اس چیز کو حاصل کیجئے، تلاش کیجئے جو اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ باقی اور ہمیشگی والی ہے۔ وَيَنْفَدُ مَا سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ سب چیز فنا ہو جائے گی۔ كُونُوا يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ، لہذا تم حکمت کے سرچشمے، مصابیح الہدا، ہدایت کے چراغ، احلاس البیوت، گھروں کی زینت، سروج اللیل، راتوں کے چراغ، جدد القلوب، زندہ دل، خلقان الثیاب، سادہ لباس کے ساتھ رہو، تعرفون فی اہل السماء، چاہے تم زمین میں گمنام ہی کیوں نہ ہو لیکن تعرفون فی اہل السماء، اہل آسمان میں آپ معروف و مشہور ہوگے، وتخفون فی اہل الارض، اگرچہ تم زمین میں گمنام ہو، گمنام بھی رہو گے نا، اگر تم نے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر دنیا میں بھلے ہی آپ گمنام زندگی گزار لیں لیکن آسمان میں آپ مشہور و معروف ہیں، اس طریقے سے زندگی گزاریے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ آپ حدیث سمجھ میں آئی؟ اس نیت سے علم حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے جاہلوں کے سامنے فخر و مباحت کرو گے، یا علماء سے بحث و مباحثہ کرو گے، یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور عاشق بناؤ گے، بلکہ اپنی زبان و بیان کے ذریعے اس چیز کو تلاش کرو جو خدا کے نزدیک موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی چیز دائمی ہے اور اسی کو بقا ہے، وہی چیز باقی رہنے والی ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز کی فنا یقینی ہے۔ اللہ کے پاس کے جو چیز ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، لہذا تم حکمت کے سرچشمے بن کے، ہدایت کے چراغ بن کے، گھروں کی زینت بن کے، تاریک راتوں کے چراغ بن کے، زندہ دل بن کے اور سادہ لباس کے ساتھ رہو، تو چاہے تم زمین میں گمنام ہی کیوں نہ رہے، اہل آسمان کے درمیان ضرور مشہور و معروف ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آئی حدیث؟ جی ہاں، لہذا آپ یہ مت ڈریے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے بھی گمنام رہوں گا، لیکن آپ کی نیت اگر خالص ہے، اللہ کے لیے ہے، تو اللہ آسمان میں آپ مشہور ہیں، وہاں آپ مشہور ہیں جی۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں کے لیے حاصل کیا کہ لوگوں پہ فخر کروں گا، جاہلوں پہ فخر کروں گا، پڑھے لکھوں سے ٹکراؤ کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، تو دنیا میں چاہے جتنا مشہور ہو جائے، وہاں جب جائیں گے تو گمنام ہے، وہاں کوئی نہیں جانے گا، آپ کو خالی ہاتھ ملیں گے آپ، کیونکہ جس چیز کے لیے آپ نے سیکھا تھا یا حاصل کیا تھا وہ چیز فنا ہو گئی، یہیں دنیا میں ہی فنا ہو جائے گی، یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، قبر میں جاتے ٹائم یہیں چھوڑ کے جاؤ گے جی۔ لیکن وہ چیزیں جو خلوص کے ساتھ خالص قربت اللہ انسان انجام دیتا ہے، تو وہ کام چاہے اس کا اللہ سے کوئی ربط بھی نہ ہو، آپ کے کپڑے دھونے سے اللہ کو کیا ربط ہے؟ آپ کی ضرورت ہے نا کپڑے دھونا، تو میلے ہونے کے بعد آپ نے قربت اللہ نیت کے ساتھ اللہ کے لیے بھی یہ کام کیا، تو یہ بھی آپ قبر میں لے کے جائیں گے اس کا ثواب جی۔ لہذا آپ ہم لوگ کتنے میں نے کہا تھا نا، شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک جلی اور شرک خفی۔ یہ شرک خفی تو ہے کہ ہم ہر کام میں کہ یار وہ یوں کہہ دیں گے، وہ ایسے کر دیں گے، اب وہ خوش ہو جائیں گے، یہ کرتے ہیں ہم، یہ ایک طرح سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے ایک طرح کا لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون راضی ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، دیکھیے اس کام سے اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کی رضا خریدنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے یا نہیں؟ ہم کس کو راضی کرنے چلے ہیں؟ کس کو راضی کرنے چلے ہیں؟ جو خود فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں اور وہ لوگ فنا ہو جانے والے، اور ناراض کس کو کر رہے ہیں ہم؟ اس ذات کو جو ہماری خالق ہے۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں دوسروں کی، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوست غیبتیں میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے کہ یار یہ تو سوکھا آدمی، روکھا آدمی، اس سے بچو، تو ہم وہ ناراض نہ ہو دوست، اس لیے ان کے گناہوں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ناراضگی مول لے کے انہیں راضی کرنے چلے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے سماج میں کہ ہم دوسروں کا ساتھ اس لیے دینے بیٹھ جاتے ہیں غلطیوں میں، خطاؤں میں، کہ یہ راضی رہیں بس، تو ہم ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ کس کی ناراضگی خرید رہے ہیں ہم؟ تو دیکھنا چاہیے اللہ راضی جس کام میں وہ کیجئے، چاہے دنیا والے کتنے ناراض ہوں یا کچھ بھی ہو، ان سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں کس سے چاہیے بدلہ؟ کس سے چاہیے؟
ان سے جن کی چیزیں اور جو خود فنا ہو جانے والے ہیں، یا وہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے؟ بولیے کچھ تو ہوں جی کہہ دیا کیجئے. ریکارڈنگ بھی اگر کوئی سنے گا تو یہ کہے گا کتنے چھوٹے 2 سال کے بچے ہیں جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، بات سمجھنی بھی نہیں آتی. جی جی کہہ دیا کیجئے. میں اس لیے وہ بات ادھوری چھوڑتا ہوں جو آگے کا جملہ آپ کو ہر کوئی بول سکے. تو ہم راضی کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو کہ جو فنا ہو جانے والے ہیں؟ خدا کسے کو. کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے کرنا ہے نا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا اجر و ثواب ہمیں قیامت، قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یا اس کو راضی کریں گے جو بس یہیں فنا ہو جائے گا دنیا میں؟ نہیں، ہمیں دیکھنا باقی رہے گا. چاہیے جی ہم کس کو راضی کر کے کسے ناراض کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. خدا اگر راضی نہیں ہے تو دنیا کا ہر چیز راضی ہو جائے آپ سے، کوئی فائدے کی نہیں. دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لاربع دخل النار، جو کوئی بھی علم کو 4 چیزوں کے لیے حاصل کرے، جو کوئی بھی علم کو 4 چیزوں کے لیے حاصل کرے تو جہنم میں داخل ہوگا. پہلا کون سا کام؟ لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ علماء سے کیا کرے؟ فخر و مباحت کرے علماء کے اوپر. اور یماری بہ السفہاء، یا بیوقوف جاہلوں کے اوپر فخر و مباحت کرے. اور لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے علم حاصل کرے. اور یاخذ بہ من الامراء، یا جو بادشاہوں کے پاس دولت ہے اس کے لالچ میں اگر کوئی علم حاصل کرے تو کیا ہوگا؟ دخل النار. جو کوئی بھی 4 چیزوں کے لیے علم حاصل کرے وہ جہنم میں داخل ہوگا. پہلا، علماء کے اوپر فخر و مباحت کرنے کے ارادے سے، جاہلوں کے اوپر فخر و مباحت کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ راشد بنانے کے لیے، یا مالداروں کے پاس جو دولت ہے اس کے لالچ میں اگر علم حاصل کرے تو جہنم میں. جو شخص 4 چیزوں کے لیے تعلیم حاصل کرے وہ جہنمی ہے. نمبر 1 علماء پر فخر و مباحت کرنے کے لیے. دوسرا سفیہ بیوقوف اور نادانوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، حکام، حاکم، بادشاہ، بڑے لوگ، ان سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے. اگر اس وجہ سے کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ جہنمی ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کے؟ جی 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 آپ ہی کا ارشاد ہے، یعنی رسول ہی کے ارشادات چل رہے ہیں. ما ازداد عبد علما فازداد فی الدنیا رغبتا الا ازداد من اللہ بعدا. جی علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اگر کسی میں علم زیادہ ہوتا چلا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دنیا کی رغبت بھی بڑھ جائے تو رغبت دنیا میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا. جتنا دنیا سے رغبت ہوتی جائے گی اتنا خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا. علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اگر کسی بندے کے دل میں دنیا کی رغبت بھی بڑھ جائے تو رغبت دنیا میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا یہ بندہ اسی مقدار میں خداوند عالم سے دور ہوتا جائے گا. لہذا دنیا کی رغبت میں یہ علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شوق میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود الہی. ہاں جی جی رضا الہی، خدا کی ہونا چاہیے. رضا کے لیے ہونا چاہیے. خدا کی عبادت کے لیے کرنا چاہیے. آ گئی. چلیے یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے انشاءاللہ، باقی کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد